السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں آپ کو جنات کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جنات انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ جنات کے اندر اللہ پاک نے طاقت بھی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو شریعت کا مکلف بنایا ہے، وہاں جنات کو بھی شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جنات کے متعلق بہت ہی قصے کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرض انسان کے اندر جسمانی ہوتا ہے، اس کو بھی آج کل کے لوگ روحانی کہہ کر جنوں پر تھوپ دیتے ہیں۔ حالانکہ جنات کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو ہی بنایا اللہ پاک نے۔ انسان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ جنات سے بھی بڑی طاقت اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ علم کی کمی ہے اور لوگ ان کے متعلق کچھ جانتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو جنات کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے اندر فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو وہاں جنات بھی موجود تھے اور انسان بھی موجود تھے۔ تو ایک جن نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ لے آؤں گا تخت، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس کو علم کتاب کا علم جس کے پاس تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ابھی لے آتا ہوں۔ چنانچہ آصف بن برخیار نامی وزیر نے وہ ملکہ بلقیس کا تخت اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا، اور وہ اس میں اعظم کی برکت سے کیا، لیکن جنات نہیں کر سکے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور طاقت بھی زیادہ ہے۔ دوسری دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ انسان جنات سے زیادہ طاقتور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، چھڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر اور کھڑے ہیں، اور سامنے جنات کام کر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب لکڑی کو گھن لگ گیا، سیڑھی لگ گئی، تو لکڑی سے گرے، پھر جا کے جنات کو معلوم ہوا اوہو حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے، ان کا علم بھی کم ہے، ان کی طاقت بھی کم ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا علم بھی زیادہ ہے، انسان کی طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنات انسان سے کوئی بڑی مخلوق ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جنات کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، بس اس کو ایک یہ سہولت حاصل ہے کہ یہ نظر نہیں آتی۔ جن کا لفظی مطلب بھی یہی ہوتا ہے، کوئی چیز کسی چیز کو آ کے ڈھانپ لے، اس کو چھپا لے، یعنی چھپا ہوا ہونا، اس کو جنات بولتے ہیں۔ آج کل عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، مرد بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جن ہو گیا ہے۔ حالانکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بے ہوشی کی اقسام بتائی تھی کہ بے ہوشی کی جو 7 قسمیں ہیں، کوئی ایک قسم بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر جنات کا عمل دخل ہو۔ جنات کا علاج انتہائی آسان ہے، جنات سے حفاظت انتہائی آسان ہے۔ اگر انسان کو شریعت مطہرہ کا علم حاصل ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت مطہرہ کے علم کی برکت سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جنات سے حفاظت حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اگلی نماز تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کا قصہ مشہور ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس آنے والے جن کو شکست دی اور اس نے کہا کہ میں تم کو جاتے ہوئے ایک بہترین چیز بتا دیتا ہوں، اگر تم اس پر کاربند ہو جاؤ گے تو کوئی بھی جن تمہیں تنگ نہیں کر سکتا۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی اگر فجر کی نماز کے بعد 9 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 8 مرتبہ پڑھ لی جائے تو یہ پورے دن میں 41 مرتبہ بن جاتی ہے۔ اور جو شخص 41 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی دوسرے کی نیت بھی کر لیتا ہے پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ اس کی بھی حفاظت فرما، اور آنکھیں بند کر کے تصور کر کے اس کو دم کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا جنات ایسی چیز نہیں ہے کہ جن سے ڈرا جائے۔ جنات تو ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے جنات اگر کوئی بندے کے اوپر اثر ڈالتے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اعتقاد کے لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے، جسمانی لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے، اس لیے شیطان یا جنات اس کے اوپر اثر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو جنات شیاطین ہمیں بالکل تنگ نہیں کر سکتے۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ واش روم میں بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیتا ہے تو جو واش روم یا بیت الخلاء کے اندر جنات ہیں وہ اس کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنات کے متعلق میں نے آپ کو معلومات دی ہیں، اس قسم کی مزید معلومات